مریم نواز نے وکیلوں کو ایک چیک دیا جس کی مالیت دیکھ کر آپ سب حیران تو رہ جائیں گے، لیکن اگر ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چیک لے کر وکیل وہی بات کریں گے جو حکومت کا سرکاری پروپیگنڈا ہوگا، تو اگلے ہی دن ایک ایسا سرپرائز ملا جس نے نہ صرف حکومت، نظام اور اس نظام کی جانب سے پولیس کو دی جانے والی چھوٹ کا چہرہ بے نقاب کیا، بلکہ انہی وکیلوں نے حکومت کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا۔ خبر یہ سامنے آئی کہ مریم نواز کی جانب سے سپریم کورٹ بار کو ایک تحفہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ تحفہ ایک چیک کا ہے جس کی تفصیلات سامنے آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو 5 کروڑ روپے کا چیک دیا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ اور اسلام آباد میں کورٹس پر رپورٹ کرنے والے صحافی حسنات ملک کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ بار کو اربوں روپے کا مہنگا سرکاری پلاٹ وکلا ہاسٹل کی تعمیر کے لیے مفت دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہاں بلڈنگ کی تعمیر پر اربوں روپے سرکاری خزانے سے خرچ ہوئے۔ بعد میں اس ہاسٹل کو 3 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کر کے کرائے پر دے دیا گیا۔ ایک طرف ہوٹل سے سپریم کورٹ بار ماہانہ 40 سے 50 لاکھ روپے کرایہ لے رہی ہے، دوسری طرف یہ سرکاری گرانٹس بھی لی جا رہی ہیں جو ابھی پنجاب حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو چیک دیا گیا۔ تصویر سامنے آئی جس میں وکلاء کو دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ پنجاب کے وزیر قانون رانا محمد اقبال بھی موجود ہیں جو اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کے 2 دفعہ اسپیکر رہے ہیں۔ لیکن پھر اگلے ہی روز اس حکومت کی انتظامی کارکردگی کا ایسا چہرہ بے نقاب ہوا کہ جس نے سب کو صرف حیران ہی نہیں کیا بلکہ پریشان کر دیا کہ آپ نے آخر پولیس کو اتنا اختیار کیسے دے دیا ہے۔ یہ معاملہ شیخوپورہ کی ایک تحصیل شرک پور کا ہے جہاں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ایک ہاتھ سے معذور شخص جس کا نام بابا صدیق بتایا جاتا ہے، یہ لیچی لگاتا، اپنے بچوں کے لیے کچھ روزی روٹی جمع کرتا اور اس شخص کا گھر بھی نہیں بلکہ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ بابا صدیق کے پاس پیرا کے افسر آئے اور انہوں نے بابا صدیق کی لیچی اٹھائی، اس کا وزن کرنے والا انسٹرومنٹ اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ بابا صدیق شور کرتا رہا کہ میری لیچی واپس کر دو، میں ادھار پر لا کر بیچ رہا ہوں، مجھے مالک کا 40-50 ہزار روپے ادا کرنا ہے۔ لیکن بابا صدیق کے بار بار شور کرنے، مقامی میڈیا سے بات کرنے پر مقامی انتظامیہ غصے میں آ گئی۔ بابا صدیق نے متعلقہ AC دفتر جا کر بھی اپنی لیچی اور وزن والے کانٹے کی واپسی کا مطالبہ کیا تو بابا صدیق کے الزام کے مطابق AC نے درخواست کو پڑھ کر پھاڑ دیا اور بابے سے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تمہارے خلاف پرچہ دے دوں گا۔ بابا صدیق نے مقامی میڈیا پر یہ ساری کہانی بتائی تو اس کے بعد مقامی پولیس کے تھانے سے بابا صدیق کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم ہمارے پاس آؤ، تمہارا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ 2-3 گھنٹے بابا صدیق کو بٹھانے کے بعد پولیس نے بابا صدیق پر گل کپاڑا کرنے، سرکاری راستہ بند کرنے، سرکاری افسران کو دھمکیاں اور گالیاں دینے کا پرچہ دے دیا۔ سوشل میڈیا پر پھر صحافیوں نے جب یہ خبر جاری کی تو بابا صدیق جو ایک ہاتھ سے معذور اور دوسرے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائے اسے تھانے اور عدالتوں میں گھمایا جا رہا تھا، مقامی وکلاء کی جانب سے بابا صدیق کا پرچہ خارج کروا دیا گیا۔ لیکن پنجاب حکومت کی انتظامی کارکردگی، پیرا کی کارکردگی اور مقامی انتظامیہ کا چہرہ ایک بار پھر سامنے آ گیا کہ کس طرح ایک شخص کی لیچی بھی اٹھا لی گئی، اس کا روزگار بھی ختم کر دیا گیا اور اس پر پرچہ بھی دے دیا گیا۔ یوں وکلاء کو پیسے تو دے دیے گئے لیکن نظام کا اصل چہرہ پھر بھی نہ چھپ سکا۔